अस्सलाम पाकिस्तान और ख़ास तौर पे एमके पाकिस्तान के कारकुनान। रोज़ सोचता हूँ कि आज जाने दूँ, मगर कुछ ना कुछ शहरी सिंध की सियासत में ऐसा हो ही जाता है कि मैं आपसे बात करने पे मजबूर हो जाता हूँ। मुझे यकीन करें, इतनी खुशी हो रही है कि जो आवाज़ उठानी शुरू की थी, आज उसका इदराक नजर आ रहा है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि अभी भी मेरी कौम के अंदर वो हिम्मत, वो तजस्सुस, वो उम्मीद बाकी है कि वो अपना हकूक लेना चाहते हैं। वो एक बेहतरीन एमकेएम चाहते हैं, वो एक बेहतरीन शहर चाहते हैं, वो एक बेहतरीन मुल्क चाहते हैं। मगर अफसोस की बात यह है कि आज उनको अपने हकूक के लिए अपनी जमात के सरबराह से डिमांड करनी पड़ रही है कि खालिद मकबूल, खुदा के वास्ते के तुम हम कारकुनों के बारे में कुछ सोच लो। अभी कुछ इजलास मेरी नजर से गुजरे कराची के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर, और हर इजलास में सिर्फ एक आवाज नजर आई, सुनने आई। पता यह चला कि जी चेयरमैन ने मां सिवाय इसके कि अपने लल्लू पंजुओं से मुलाकात करने के पार्टी का पार्लिमानी इजलास ही नहीं बुलाया, पार्टी के लोगों को नहीं बुलाया, उनकी क़यादत से नहीं मिला है। भाई, ना तुम ना क़यादत से मिलते हो, ना कारकुनान से मिलते हो, ना पार्लिमानी पार्टी से मिलते हो, ना अपने इलाके में जाते हो, ना अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाते हो, ना आप शोहदा से मिलते हो, ना लापता कारकुनों के खानदानों से मिलते हो, ना शोहदा के खानदानों से मिलते हो, ना असीरों के खानदानों से मिलते हो। जो लोग छूट के आ रहे हैं उनसे तुम नहीं मिलते हो। अगर वो गलती से तुम्हारे पास चला जाए दुहाई देता हुआ तो तुम उससे नहीं मिलते हो। तो खालिद मकबूल, तुम जाके सिर्फ उनसे मिलते हो कि जो तुम्हें ताकत देने में भरोसा रखते हैं। मुझे हैरत हो रही है सुन के एक चेयरमैन से पार्टी के, जो पिछले दिनों में मैंने एक इंटरव्यू सुना फारूक सत्तार का एक टीवी चैनल पे, कि जो एडहॉक कमेटी का चेयरमैन है उसने इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं कराए हैं, वो अपने किसी काम को कर ही नहीं रहा है और चेयरमैन बना बैठा है, इंट्रा पार्टी इलेक्शन भी नहीं करा रहा। मैं उन लोगों से जो इस शख्स के लिए सवाल उठाते हैं, गालियां देते हैं, उनको फिर एक बात बताना चाहता हूं। हम जैसे लोगों की जंग ताकत की जंग नहीं है, इक्तिदार की जंग नहीं है। मगर जब हम जैसे लोग ये देखते हैं कि शहर बर्बाद हो गया है और हमारी क़यादत खामोश बैठी है, अपनी जायदादें बनाई जा रही है अरबों करोड़ों की, ह्यूस्टन में, इंग्लैंड में, कहां जायदादें बनाई जा रही हैं, अपने इलाज सिंगापुर से कराए जा रहे हैं, मगर गरीब कारकुन, असीर कारकुन, लापता कारकुन, शहीद कारकुन, हालिया कारकुन के बच्चों की फीसें नहीं जा रही, उनके अक्सर के घरों में चूल्हे नहीं जल रहे, नौकरियां नहीं मिल रही, हकूक नहीं मिल रहे, इज्जत नहीं मिल रही। और जब वो आवाज उठाएं तो उनको गायब करवाने की धमकी दी जाती है, ये मिसिंग पर्सन करवा देंगे। जब वो आवाज उठाएं तो उनके खिलाफ इलामिया निकाल दिए जाते हैं, उनको जमात से निकाल दिया जाता है। अगर वो आवाज उठाएं तो उनकी तनज़्ज़ुली कर दी जाती है, उनको धमकियां दिलवाई जाती हैं, और अपने कबाओ पूतों को
جو 6-7 کانٹریکٹ مینج کرتے ہیں ان کے سر پہ آشیرواد رکھا جاتا ہے. کیا ایم کیو ایم پاکستان کے کارکنوں نے الطاف حسین کے خلاف، جو پاکستان کا غدار ہے، اس لیے بغاوت کی تھی کہ ہم اپنے اوپر ایک فرعون کو لا کے، چھوٹے غدار کو لا کے اپنے اوپر بٹھا لیں؟ کیا ہزاروں شہدا نے اس لیے قربانی دی تھی کہ وہ خالد مقبول جس عظیم احمد طارق پر کورٹ میں الطاف کے کہنے پہ حملہ کروایا تھا، اس کو چیئرمین بنا کے تاحیات اپنے سر پہ بٹھا لے؟ جب یہ ایڈ ہاک کمیٹی بن رہی تھی تو کب کہا گیا تھا کہ یہ تاحیات چیئرمین ہوگا؟ اس جماعت کا چیئرمین صرف ایک تھا، خالد مقبول، اور وہ عظیم احمد طارق شہید تھے جس کے قتل میں تمہارا ہاتھ ہے، جس کے قتل کی ایف آئی آر میں تمہارا ہاتھ ہے. اور آج تم ہم پہ قابض، قوم پہ قابض، کارکنوں پہ قابض، شہر پہ قابض ہو کے بیٹھے ہو، صرف اس لیے میری نظر میں کہ تم اس جماعت کو جو کہ تمہارے قائد الطاف کی امانت ہے اس کو بچا کے رکھنا چاہتے ہو، کیونکہ تمہیں پتا ہے کہ اگر ایم کیو ایم چل گئی تو لوگ الطاف حسین کو بھول جائیں گے. اگر تم واقعی میں مخلص ہوتے مہاجر قوم سے تو اس وقت جن 22 ایم این ایز اور 37 ایم پی ایس کی حکومت پہ تم چوڑے ہو کے بیٹھے ہو، جو اکیلے تمہاری کارکردگی نہیں ہے، 2018 کے الیکشن میں تمہارے کیا حالات تھے سب کو پتا ہے، اور مجھے تو 2024 کا بھی تمہارا فارم 45 دیکھا ہے. کتنے ووٹ تھے؟ 1681. خالد مقبول، نہ کہ تم علاقوں میں جاؤ، اپنے ایم این ایس کے علاقوں میں جاؤ، داد رسی کرو، لوگوں کے سر پہ ہاتھ رکھو، شہدا کے، اسیروں کے، لاپتہ کارکنوں کے، ماؤں کے، بہنوں کے، بچوں کے سروں پہ ہاتھ رکھو، مگر تمہارے لوگ اکثر میں ان کی عزتوں کی پامالی کر رہے ہیں. یہ قیادت ہے تمہاری خالد مقبول. تمہارے لوگ کہتے ہیں کہ میں چپ ہو جاؤں. کیسے چپ ہو جاؤں؟ لوگ کہتے ہیں یکجا ہو جاؤ. میں ان لوگوں سے پوچھتا ہوں، کیا تم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے کہ یزید سے یکجا ہو جائیں تاکہ عرب میں یکجہتی ہو جائے؟ استغفر اللہ، نعوذ باللہ. تو تم کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہو کہ ایسے لوگوں کے ساتھ یکجا ہو جایا جائے جو یہ کام کر رہے ہیں؟ قوم یکجا ہوئی تھی 2-3 سال پہلے یہ سوچ کے کہ یہ سدھر گئے ہوں گے، مگر ان کی فرعونیت تو اور بڑھ گئی. ایسے لوگوں سے اتحاد نہیں چلتے. ایسے لوگوں کی قیادت میں قومیں حلال ترقی نہیں کر سکتی، حرام ترقی ضرور کر سکتے ہیں، اور کچھ لوگ کر رہے ہیں. خالد مقبول، ابھی بھی سدھر جاؤ، ابھی بھی سدھر جاؤ. خالد مقبول، دیر نہیں ہوئی ہے، ورنہ بہت برا حشر نظر آ رہا ہے مجھے تمہارا، بہت برا حشر. تمہارا تو امریکہ کا ویزا بھی ابھی تک نہیں لگا، اور میں روز امریکن گورنمنٹ سے، اسٹیٹ ورڈ سے ہاتھ جوڑ کے اپیل کرتا ہوں کہ بھائی اس کا ویزا نکال دو تاکہ جان چھوڑے ہماری. کیوں نہیں نکل رہا ویزا تمہارا خالد مقبول؟ ایسے کیا الزامات ہیں تمہارے اوپر امریکہ میں کہ تم پہ ویزا نہیں نکل رہا؟ تو پاکستان کی ریاست کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ایک ایسا آدمی جو ہندوستان کے پاسپورٹ پہ امریکہ بھاگا ہے اور وہاں پر بھی اس کو واپس نہیں آنے دے رہے امریکہ میں، کیا وجہ ہے کہ آپ نے الطاف حسین جس کے خلاف قوم نے بغاوت کر کے اس کو نکالا، اس پر کیا ہم خالد مقبول کو مسلط کر کے اس کے خلاف جنگ لڑیں گے؟ کیا خالد مقبول کے جو 7 سے 8 لوگ ہیں وہ خدا نہ خواستہ وہی دور چاہتے ہیں کہ ان کے اندر جو 90s میں تھا، جہاں مہاجر قاتل مہاجر مقتول تھا اور الزام آپ کہیں اور لگاتے تھے؟ خالد مقبول، کیا تم یہی چاہتے ہو کہ جس طرح تم نے عظیم احمد طارق کے قتل میں
اس پہ کورٹ پہ حملہ کروایا اور عظیم محمد طارق کے قتل میں اپنی کردار ادا کیا. کیا تم اس طرح کے حالات چاہتے ہو؟ نہیں ہو سکتا. اب یہ نہیں ہو سکتا. مہاجر قاتل مہاجر مقتول نہیں ہوگا. تم لوگ کی سازشیں کامیاب نہیں ہوں گی انشاءاللہ. ایم کیو ایم کا کارکن مہاجر کارکن اب دوبارہ اس روش کی طرف نہیں جائے گا انشاءاللہ. وہ سیاسی طریقے سے تم سے جنگ لڑے گا. وہ قانونی طریقے سے تم سے جنگ لڑے گا. وہ اس قلم سے جس کو میں اپنا ہتھیار سمجھتا ہوں تم سے جنگ لڑے گا. خالد مقبول، تم اپنی عیاری میں چلاکی میں اب اس دفعہ کامیاب نہیں ہو پاؤ گے. فاروق ستار، میں نے آپ کی کچھ ویڈیوز سنی جب آپ پاور سے باہر تھے، جب آپ یہاں مجھ سے دبئی میں ملتے تھے تو آپ کہتے تھے کہ ینگ قیادت کو لے کے آؤں گا. نہیں قیادت آئے گی، ہم تو بڈھے ہیں، سائڈ میں بیٹھ جائیں گے. کون سی کمیٹی بولی تھی آپ نے فاروق بھائی؟ ایڈوائزری کونسل بزرگ کی. ایک اور صاحب حیدر عباس رضوی جو آج کل اٹھے ہیں خالد مقبول کی محبت میں، جو عامر خان کے گھر پہ پلے 2-3 سال اور پھر ان کے ساتھ ہینڈ کر دیا خالد مقبول کے کہنے پہ پہنچتے ہی. وہ کیا بولتے تھے؟ بس میں تو ریٹائر ہونا چاہتا ہوں. مگر جب ہم آج دیکھتے ہیں تو وہی چہرے ہمیں نظر آ رہے ہیں، وہی وسیم اختر کی آوازیں آ رہی ہیں جو بغیرتوں کی طرح آخری دن روتا ہوا گیا فائل پھینک کے کہ میں کیا کروں، نکما ہوں میں. وہی چہرے وہی شکلیں. رؤوف صدیقی بڑھاپے میں بچے پیدا کر رہے ہیں. کیا قوم کی قسمت میں یہی تام جھام رہ گیا ہے؟ فاروق ستار، آپ سے ایک دفعہ بات ہوئی تو آپ نے کہا نہیں قیادت آئے گی. مگر آج جب میں آپ کے سیدھے ہاتھ پہ اور الٹے ہاتھ پہ دیکھتا ہوں تو مجھے شریف اور شکیل بہاری جیسے لوگ دکھتے ہیں، کامران اختر جیسے لوگ دکھتے ہیں. اور آپ خود دیکھیں کہ کیا عزت رہ گئی آپ کی. کل میں نے ایک ویڈیو دیکھی جہاں پر آپ پول کھیلنے کی کوشش کر رہے تھے اور کس طرح لوگ حقارت کی نظر سے تمہیں دیکھ رہے تھے. فاروق ستار، کس طرح میں ان کارکنوں کو جو فاروق ستار کو اپنا قائد مانتے ہیں ان سے کہوں گا، ایک سوال پوچھوں گا، کیا آپ کبھی فاروق ستار کو اپنی ماؤں بہنوں سے ملواؤ گے؟ اپنے گھر پہ بلاؤ گے؟ شوق پورا کر لو. کیا کسی کارکن نے اپنے بچے کا نام خالد مقبول الطاف حسین رکھا؟ کیا خالد مقبول کو آپ اپنا بزنس کا سی او بناؤ گے؟ میرے پاس جو رپورٹس آتی ہیں جس کی وجہ سے مجھے اتنا غصہ ہے کہ جب کارکنان مجھے فون کر کے بتاتے ہیں کہ ان کا استحصال کیسے ہو رہا ہے، مائنورٹیز کے کارکنان. ابھی دیوالی گزری ہے، ہمارے ہندو برادری کے بھائیوں کے ساتھ جو زیادتی کی گئی ہے، مطلب ان کو بھی نہیں چھوڑا آپ نے. مطلب کوئی تو جگہ ہو، کوئی تو کام ہو جو آپ صحیح کر دو یار. نہ آپ پارٹی کے دفتر جا رہے ہو، نہ پارٹی چلا رہے ہو، نہ کسی اور کو چلانے دے رہے ہو، اور پھر آپ کے کچھ پیڈ پیسہ لے کے کام کرنے والے لوگ جو الطاف کے لیے کام کر رہے ہیں اور ان کی میری اطلاعات کے حساب سے انویسٹیگیشنز چل رہی ہیں، شروع ہو گئی ہیں، وہ گالیاں دیتے ہیں آ کے ہماری ماؤں بہنوں کو. میں نے ایک دفعہ پہلے بھی بتایا تھا خالد مقبول کہ اگر تم میری ماں بہن پہ آؤ گے تو میں تمہاری ماں بہن پہ آؤں گا. ایک نام ہے جس کا انیشل ہے ایس اور اے. کیا ہے؟
एस और ए। दूसरा वर्ड है प्लूटोनिक रिलेशनशिप। क्या वर्ड है? प्लूटोनिक रिलेशनशिप। इधर मैं बात को रोक रहा हूं। समझ गए ना मैं क्या कह रहा हूं खालिद मकबूल? अब मेरा मुंह नहीं खुलवाना, आगे नंगा कर दूंगा। दूसरी बात, एक साहब हैं, वो कहते सुनिए गए, हैदर रिजवी नाम के, कि उन्होंने मैं बोलना सिखाया। हैदर भाई, मैं कूफन नहीं हूं, अल्हम्दुलिल्लाह। आप अपने आप को हुसैनी कहते हैं ना? अगर आप हुसैनी होते तो आप खालिद मकबूल के साथ नहीं खड़े होते। मगर मैं कूफन नहीं हूं, और ना मैं कूफन की तरह चरबा बातें करना जानता हूं। यही तो चरबा बातें थी ना कूफन की। खत लिख लिख के इमाम हुसैन को भेजे थे कि आ जाएं, हम आपके साथ खड़े हैं। आप ही ने बताया था कि किस तरह उन्होंने मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद करवाया। और तारीख यह बताती है कि करबला पे कूफन आगे आगे खड़े थे। उनकी वो चरबा ज़बानी थी कि जिसने उस वक्त मेरे नजरिए में इमाम हुसैन को मदीना से मूव करने की बात की। बहुत सारे लोग मुझे ये कहते हैं कि ग्राउंड पे आके बात करें। मैं उनको कहता हूं, कूफन ने भी यही कहा था कि ग्राउंड पे आके बात करें, और उसके बाद पहले हजरत मुस्लिम बिन अकील को शहीद करवाया, उनके बच्चों को शहीद करवाया। करबला में इमाम हुसैन के सामने खड़े हुए बेगैरतों की तरह दो लोग भी आगे नहीं आए, और फिर यजीद से मिल गए। उन्होंने भी ये कहा था ग्राउंड पे आके बात करें। मैं कूफन नहीं हूं हैदर भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। ना मैं उस तरह का आदमी हूं, जो पीठ पे हैं वही मुंह पे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कौम का नुकसान नहीं किया है। अगर अल्ताफ हुसैन के खिलाफ आवाज उठाई है, जो आके आज तक आपने पब्लिक में नहीं उठाई है, हैदर अब्बास रिजवी, हमने उठाई है। चूंकि हम रियासत पाकिस्तान पे भरोसा करते हैं, हमारे दिलों में पाकिस्तान बसता है, हमारे नसों में इस मुल्क का रोंग में पाकिस्तान हमारी नसों में नाम बहता है। हम सफदर बाकरी के रिश्तेदार नहीं हैं। हम हिंदुस्तान के पासपोर्ट पे अमेरिका नहीं भागे हैं। हम होस्टाइल एजेंसी के साथ ताल्लुकात नहीं रखते हैं। हम हराम की नहीं खाते। हमने कौम को 18वीं तरमीम में बेच के निशाने इम्तियाज नहीं लिए हैं और उसकी जमीनों पे अपनी कारोबार नहीं चलाया है। आप हमें नहीं सिखा सकते। ना हम वो मुशारे करने वाले हैं कि जब दिल्ली दरवाजा टूट रहा था तो तुम लोग मुशारे कर रहे थे। मैं उस बख्त खान के औलादों में से हूं जो बहादुर शाह जफर के पास आया था और 3000 का लश्कर लेकर कहा था कि लड़ो लड़ो लड़ो, आखिरी वक्त तक लड़ो। अल्हम्दुलिल्लाह मैं उस कबीले से नहीं हूं जिस कबील से आप हैं, ना होगा इंशाअल्लाह कभी। अक्सर लोग ये कहते हैं कि क्या हासिल होगा। इज्जत देना अल्लाह ताला का की नेमत है। अगर उसने मेरे रब ने कामयाबी लिखी है तो इंशाअल्लाह किसी का बाप भी वो कामयाबी हमसे नहीं ले सकता। अगर मेरे रब ने हलाल की आदत महाजिर कौम के लिए लिखी है जो कि कौम को लेनी है, तो किसी का बाप भी उसको नहीं रोक सकता। अगर मेरे रब ने महाजिर कौम की, कराची की, शहर की, पाकिस्तान की तरक्की लिख दी है, जो कि लिख दी है, कोई नहीं ले सकता। हम मुनाफिक नहीं है कि तकरीरें करें पब्लिक में, जज्बाती बातें करें और पीछे वो कहते ना यजीद से भी मरासिम, हुसैन को भी सलाम। फारूक सत्तार क्या किया आपने? तबाह कर दिया अपना करियर, खत्म कर दिया अपने आप को। एक रिकॉर्डिंग की मार हो, एक रिकॉर्डिंग की फारूक सत्तार, मैं बता रहा हूं आपको, कुछ शर्म होती है,
کوئی حیا ہوتی ہے. ڈائن بھی 100 گھر چھوڑ کے منہ مارتی ہے. اپنے اسیروں کے, شہیدوں کے, لاپتہ کارکنوں کے گھروں میں منہ نہیں مارتی اس آسرے پہ کہ میں 2 روٹی پہنچا دوں گا. خالد مقبول چائنا کا راشن دے کے ان کی تصویریں نہیں کھچواتی, بڑی بڑی نہیں لگاتی. تم چیئرمین ہو کے یہ کام کر رہے ہو. ایم کیو ایم نے پاسٹ میں, ماضی میں کتنے گھرانوں کو راشن دیے ہوں گے, اور بھی لوگ کرتے ہوں گے, شاید ہم بھی کرتے ہوں گے, مگر تم نے تصویر لگائی اپنی کچھ لوگوں کو دے کے راشن. اور انہی حرکتوں کا نتیجہ ہے کہ جتنا بڑا تم نے پورے حیدرآباد کے اندر جو تم اپنے کپچے سے باہر نکلے, پورے حیدرآباد کو بلا کے بھی تم اتنے کارکن, وہاں کے مقامیوں کو, لوکلز کو, یعنی کہ وہاں کے علاقے کے لوگوں کو جمع کر کے بھی, پورے حیدرآباد کے کارکنان, عہدیداران, سپورٹرز کو جمع کر کے بھی 300 لوگ نہیں جمع کر پائے. اور آج اس سے 10 گنا زیادہ لوگ پورے شہر میں, ہر علاقے میں تمہارے خلاف جمع ہو رہے ہیں. میں نے ان تقریروں میں ایک بات سنی کہ کارکنان بہادر آباد کے باہر جمع ہو جائیں گے. مجھے امید ہے کہ وہ پرامن طریقے سے جمع ہوں گے. مجھے امید ہے کہ خالد مقبول وہ موقع نہیں آنے دے گا اور اس سے پہلے استعفیٰ دے دے گا اور الیکشن کال کر دے گا انٹرا پارٹی. مجھے امید ہے کہ ایم کیو ایم کے کارکنان صحیح قیادت اپنے اوپر لے کے آئیں گے. ساری ایم کیو ایم کی, اب کوئی دوسری پارٹی میں نہیں جائے گا, نہ جا رہا ہے, نہ کسی غلط فہمی میں رہنا, نہ جانا چاہیے. خالد مقبول, امین الحق, تم تو بھاگ گئے تھے 92 میں, 2011-12 میں آئے ہو. خالد مقبول تم بھی بھاگ گئے تھے 97 میں, 12 میں آئے ہو. اور فاروق ستار کی تو مجبوری ہے کہ ان کی حرکتیں ایسی ہیں کہ ان کو چیئرمین نہیں بنایا جا سکتا. تو کیسے چلے گا کام؟ کیسے بڑھے گی تنظیم؟ کیسے مسائل حل ہوں گے کارکنوں کے؟ اور جب کوئی کرے تم غدار ہو, تم ایم کیو ایم کے خلاف ہو, تم اس کے ہو. بھائی ایم کیو ایم کے خلاف نہیں ہے, اس قیادت کے, اس نکمی قیادت کے, مجھے پتا ہے کہ یہ آج بھی الطاف کے لیے کام کر رہا ہے. مجھے پتا ہے یہ کرپٹ ٹولہ ہے, اس لیے مجھ جیسے لوگ آج ایم کیو ایم میں نہیں ہیں. مگر نہیں دیکھ سکتے کیونکہ اس تنظیم کے لیے ہم نے بھی قربانیاں دی ہیں. ہم ان کارکنوں کی تکلیفیں نہیں دیکھ سکتے, شہر کی تباہی بربادی نہیں دیکھ سکتے, شہر کا استحصال نہیں دیکھ سکتے, اس لیے آواز اٹھاتے ہیں. تم روز کوشش کر رہے ہو کہ آواز دب جائے. مجھے پتا ہے خالد مقبول, امین الحق اور فاروق ستار, مگر سچ کی آواز تم نے دبانے کی کوشش کی تھی نا, دھمکی بھجوائی تھی نا. آج گلی گلی میں, شہر میں, محلوں میں, پورے شہری سندھ میں, چاہے کراچی ہو, حیدرآباد ہو, میرپور خاص ہو, سانگڑ ہو, سکر ہو, نواب شاہ ہو, ہر جگہ لوگ تم پہ لعنت بھیج رہے, تمہاری قیادت پہ سوال اٹھا رہے. اگر تم کسی طرح میری آواز آج بند بھی کروا دو گے تو یہ چنگاری لگ گئی ہے خالد مقبول, یہ لگ گئی ہے چنگاری, اور اس سے پہلے یہ آگ بن کے جھلسا دے. اس کو روک دو, اس کو روک دو, کیونکہ یہ نہ شہر کے لیے, نہ پارٹی کے لیے, نہ کارکنوں کے لیے صحیح ہوگا. اور تم اس کے ذمہ دار ہوگے, صرف تم اور یہ 8 تمہارے ساتھ جو لٹکے ہوئے. پاکستان زندہ باد. میں دوبارہ اپنی پاکستان آرمی کو سلام کرتا ہوں جو روز قربانیاں دے رہے ہیں. آج بھی شہادتیں ہوئی ہیں, ان کی مغفرت کے لیے دعا کریں, ان کے اصال ثواب کے لیے دعا کریں, ہمارے اداروں کی, ہماری فوج کی کامیابی کے لیے دعا کریں. اور اگر ادارے, فوج, ریاست میری بات سن رہی ہے تو میں نے آپ کو پچھلے دنوں کہا کہ یہ ایجنٹ ہے الطاف کا, اس اژدہا کو کھڑا ہونے سے پہلے روکیں. ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, میں کھڑا ہوں, کھڑا ہوں گا اور کھڑا رہوں گا جب تک اس جسم میں آخری خون کا قطرہ ہے.
مگر آنے والے خطرے کو پہلے روک دینا کہ وہ خطرہ بنے. پاکستان زندہ باد, پاکستان آرمی زندہ باد, جیے مہاجر. اللہ حافظ. پاکستان. دانش کر بھی جاتی ہے.